السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام زرین ہے، میری عمر 14 سال تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم گاؤں کے ملک اور زمیندار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بابا کی سارے گاؤں میں بہت عزت تھی۔ ایک دن میری ماں اور بابا میرے لیے بے حد پریشان تھے کیونکہ میں اپنے گھر سے غائب تھی، اور اس بات کو اب 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بابا نے صبح سے صرف حویلی ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں چھان مارا تھا، پر میری کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے مرے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی اور میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، بال بکھرائے ہوئے تھے، حالت اجڑی ہوئی اور میں بے حد ڈری ہوئی تھی۔ میرے بابا اور ماں میری اس حالت کو دیکھ کر ڈر سے گئے۔ ماں نے مجھے فوراً گلے سے لگا لیا، سوال کرنے لگی کہ میں کہاں تھی، مجھے کون لے گیا تھا، پر میں ابھی کوئی بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری ماں مجھے بار بار گلے لگاتی اور زاروں قطار رونے لگتی۔ میرے بابا نے اپنے جذبات اور حواس پر قابو رکھا اور میری ماں سے کہا کہ مجھے سب کی نظروں سے بچا کر کمرے میں لے جائیں، پر ایسا کرنے سے پہلے میری تائی نے یہ منظر دیکھ لیا اور فوراً شور مچانے لگیں۔ میری دادی بھی وہاں آ گئیں، جن کو بیٹیوں کی پیدائش سے ہی نفرت تھی، اور وہ میری تائی کی صرف اس لیے حمایتی تھیں کیونکہ میری تائی کے 3 بیٹے تھے۔ تائی کے الفاظ ہم سب کے سینے چھلنی کرنے لگے۔ غضب ہو گیا، دیکھو یہ لڑکی کہاں منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ کوئی چودھری رحیم کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا اور پھر دروازے پر پھینک گیا۔ میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ میں اب تک صدمے میں تھی۔ میرے بابا اور ماں مجھ سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ وہ کون تھا۔ میرا ایک ہی جواب تھا اور وہی سچ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کالے نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، پر میرا یقین کریں، میں جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہوں۔ میری عزت محفوظ ہے۔ وہ شخص مجھے لے تو گیا تھا، پر اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور واپس چھوڑ گیا۔ میں نے رو رو کر اپنی صفائیاں دیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں میری بات کا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولوں گی، پر سچ جو بھی ہو، جھوٹ تو مشہور ہو چکا تھا۔ بابا نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک بار کسی طرح پہچان کر بتا دوں کہ وہ شخص کون ہے تو وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں پہچان کر انہیں جلدی بتاؤں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں دن رات روتی رہتی۔ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کی شناخت کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ بابا بھی میری مشکل سمجھ تو گئے تھے، پر اب ہم سب ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ میری تائی دن رات مجھے تانے دیتی، میرے لیے ایسی ایسی باتیں بولتی، ایسے الفاظ استعمال کرتی کہ جن کو سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میری ماں بھی دن رات روتی رہتی۔ بابا کو بھی لوگ باتیں سناتے۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور دل کے مریض بن گئے۔ میری منگنی ساتھ والے گاؤں کے نوابوں کے گھر میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ کسی حویلی میں نہیں بلکہ محل میں رہتے تھے، پر اب میری دادی اور تائی کہتی تھی کہ میرا کہیں اور رشتہ کر دیں اور مجھے اس گھر سے نکالیں۔ کوئی بھی بوڑھا رنڈوا جو بھی ملے اس کے ساتھ مجھے چلتا کریں۔ پر بابا کے دل میں ایک امید باقی تھی جو اس دن ٹوٹ گئی جب نوابوں کے گھر سے کال آئی اور انہوں نے میرا رشتہ فون پر ہی توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بدنام لڑکی کو اپنے خاندان کی عزت نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے خلاف بہت گندی گندی باتیں بھی کیں۔ اس دن کے بعد تو بابا صرف بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ماں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میری حالت تو کسی زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی۔ میری تائی اور دادی کے تانے بھی بڑھ گئے تھے۔ وہ کہتی تھیں اب مجھے کبھی بھی کوئی بیانے نہیں آئے گا، اور میں ماں باپ کی دہلیز پر ہی ان کی بدنامی کی وجہ بنی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میں نے بھی قبول کر لیا تھا کہ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں جو پاک دامن ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے وبال جان بن بیٹھی ہوں۔
پر ایک دن ہمارے گھر 2 عورتیں آئیں جن کا تعارف ان کے سلام کرنے کے انداز اور کپڑوں نے کروا دیا تھا۔ وہ ہمارے مزارے تھے۔ وہ دونوں میری ماں سے ملنے آئی تھیں۔ ماں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں آئی ہیں، تو انہوں نے تھوڑی تمہید باندھی اور بات شروع کی۔ بیگم صاحبہ، ویسے تو ہم آپ کے نوکر ہیں، ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے ہی آتے ہیں، آج بھی یہی کرنے آئے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ہم اس قابل تو نہیں، پر میرا بیٹا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے اس نے، شہر میں گھر بنایا ہے، وہی رہتا ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی خاطر ہی آپ ہم پر یہ کرم کر دیں۔ چھوٹی بی بی یہاں سے دور چلی جائیں گی تو لوگ باتیں بنانا بھی چھوڑ دیں گے۔ میری ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور بابا سے بات کی تو وہ بھی راضی تھے، کیونکہ یہی اس مشکل کا حل تھا۔ میری تائی اور دادی تو حیران رہ گئیں کہ بھلے ہی کسی نوکر کے بیٹے کا ہی صحیح، پر میرے لیے رشتہ آ گیا اور میں اب شادی کر کے شہر جاؤں گی۔ میرے بابا نے سادگی سے ہی 1 ہفتے کے اندر میرا نکاح پڑھوا دیا۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب علی میرے سامنے آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے، وہ میرا ہمیشہ خیال رکھے گا، میں اس کے ساتھ محفوظ ہوں اور اب مجھے صرف خوش رہنا ہے۔ اس نے یہ سب کہنے کے بعد میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے اسے ایک نظر دیکھا، اور جیسے ہی میری نظر علی کی آنکھوں پر پڑی، میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے میری حیرانگی کی وجہ پوچھی۔ میرا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، پر وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، پر میں اس کی آنکھوں میں ایک ڈر اور عجیب سا احساس دیکھ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا تھا، وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ علی کو دیکھا۔ تم وہی ہو نا جو اس رات مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تھے؟ میں نے ڈر کر سوال کیا تھا۔ علی نے سر جھکا لیا اور کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے بمشکل مجھے چپ کروایا، پر میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کہ علی نے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے حقیقت بتانے لگا۔ ہاں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا، پر میں مجبور تھا۔ میں بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں۔ جب تم اسکول جاتی تھیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ جاتی تھیں، تو میں تمہیں چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، تمہیں اپنا ہم سفر بنانا چاہتا تھا، پر میں جانتا تھا کہ اگر تب ہم تمہارے گھر رشتہ بھیجتے تو تمہارا باپ ہم سب کو جان سے مروا دیتا، پر ہمیں کبھی تمہارا رشتہ نہ دیتا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تمہیں حاصل کرنے کا جو طریقہ مجھے سمجھ آیا میں نے اپنا لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے مجھے برباد کر ڈالا، مجھے بدنام کیا، میرے ماں باپ کو سارے گاؤں میں رسوا کروا دیا، اور اب کہتے ہو کہ تم مجبور تھے۔ تمہیں پتا ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، شاید اگر تب تم کوشش کرتے تو میں تمہارے حصے میں آ جاتی، کوئی سبب بن جاتا، پر تم نے غلط راستہ چنا ہے، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح تم نے مجھے حاصل کر لیا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہیں اپنی ذات پر کوئی حق نہیں دوں گی، میں تمہاری ہمسفر نہیں، تمہاری سزا بن جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ میں نے روتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ علی مجھ سے معافی مانگتا رہا، پر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری تائی کو تو پھر سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر مجھے کوئی بیاہ کر لے بھی گیا تھا تو 2 دن سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا، آخر ایسی لڑکی کو رکھے گا بھی کون؟ پر میرے عذاب ابھی ختم کہاں ہوئے تھے۔ میں نے گھر والوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ علی تھا، کیونکہ بابا نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس انسان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بابا پھر سے پریشان رہنے لگے اور 1 ہفتے بعد دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہی التجا کی تھی کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ اب ماں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ ڈالا۔ مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔
علی نے پھر وہی بات کی کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ میں واپس تو آ گئی تھی، پر میں نے اسے صاف سمجھا دیا کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مجھ سے ہمیشہ دور رہے گا۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ علی نے کہا کہ اسے میری ہر شرط منظور ہے، صرف میں اس سے طلاق لینے کی بات نہ کروں۔ اس نے کہا کہ جیسا میں چاہوں گی سب ویسا ہی ہوگا۔ اب بازی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی اور اب مجھے اپنے شوہر سے بدلہ لینا تھا۔ میں رحم کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی فرمائش کر دی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایسی کئی فرمائشیں کیں جنہیں پورا کرنا علی کے لیے آسان نہیں تھا، پر اس نے میری ہر بات مانی۔ میں یونیورسٹی جاتی، وہاں نئے نئے دوست بناتی جن سے میں دن رات باتیں کرتی۔ کبھی کبھی علی کے سامنے بھی باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہوں، پر مجھے اب تک نہیں کہتا تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر آتی، کبھی کسی دوست کے گھر پارٹی ہوتی تو کبھی کسی دوست کے گھر۔ علی مجھے جب یونیورسٹی چھوڑنے آتا تو میں اپنے دوستوں کو یہی بتایا کرتی کہ یہ میرا نوکر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے علی پر بہت نفسیاتی ظلم کیے تھے، اسے دن رات ٹارچر کرتی رہتی، ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، جو مانگتی تھی حاضر کرتا تھا، گھر کے کام بھی خود کر لیتا تھا۔ میں اپنی شخصیت سے بالکل بدل گئی تھی۔ کوئی گاؤں کا شخص اب مجھے دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ میں گاؤں کی رہنے والی معصوم لڑکی ہوں۔ 5 سال گزر گئے، میں نے علی کو ابھی تک اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار معافی بھی مانگی، پر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اس بیچ مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور بہت امیر تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور اس کا تعلق بھی نوابوں کے خاندان سے تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ احمد کے سہارے میں نے علی سے طلاق لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ علی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ روتے ہوئے میری منت کرنے لگا۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، پر اب تم بھی تو میرے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ جب کوئی دل سے معافی مانگ رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں تو اتنے برسوں سے معافی مانگ رہا ہوں اور تم اب بھی مجھے معافی نہیں سزا دے رہی ہو۔ ایسا نہ کرو۔ علی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، پر وہ میرے فیصلے کے آگے بے بس ہو گیا۔ میں نے اس سے طلاق لے لی اور 6 ماہ میں ہاسٹل میں رہی۔ میرے سارے خرچے احمد اٹھا رہا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے احمد سے نکاح کر لیا۔ اب وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا آبائی گھر گاؤں میں تھا۔ میں راستے میں کچھ حیران تھی کہ یہی راستے میرے گاؤں کی طرف بھی جاتے تھے۔ ہم احمد کے گھر پہنچے جو بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں احمد کی فیملی کے سامنے کھڑی تھی۔ جب اس کی ماں نے میرا نام پوچھا تو وہاں خاموشی سی چھا گئی۔ میں تو آج بے حد خوش تھی، پر آج کے دن میں نے قسمت کا ایک ایسا رنگ دیکھا تھا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ قسمت کیسے مجھے یہاں تک اتنی آسانی سے لے کر آئی، اور وہ میرے سامنے ایک آگ کا الاؤ جلا کر مجھے اس میں دھکیلنے کی تیاری میں تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ صرف میں ہی نہیں، وہاں کھڑا ہر شخص آج حیران تھا۔ اب میں کیا کرتی، یا کیا میں اب کچھ کر سکتی تھی؟ احمد بخش کوئی اور نہیں، وہی لڑکا تھا جس سے میری منگنی طے ہوئی تھی اور جس کے خاندان نے مجھے بد کردار اور غلط کہہ کر یہ رشتہ توڑ ڈالا تھا۔ ان 5 سالوں میں تھوڑی ضرور بدل گئی تھی، پر میری قسمت نہیں بدلی تھی۔ احمد کے ماں باپ نے مجھے فوراً پہچان لیا اور وہی باتیں شروع کر دی جن سے میں آج دامن بچا کر دور آ جانے کی خوشی منا رہی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی عزت لٹ گئی تھی۔ احمد مجھ سے بدظن ہو گیا، کہنے لگا میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس سے اتنی بڑی سچائی چھپا کر اس کے ساتھ فریب کیا ہے۔ اس نے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ مجھ پر آج ایک اور قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میں تو پوری طرح برباد ہو گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی، پر اب میرے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔
یہاں میری تائی کا راج تھا۔ میری ماں کی حیثیت محض وہاں ایک نوکرانی کی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد وہ ہمارے حصے کی جائیداد اور زمینیں بھی اپنے نام لگوا چکے تھے۔ امی بہت بوڑھی اور بیمار لگ رہی تھیں۔ میں اور امی اب وہاں ایک نہایت ہی خستہ حال زندگی جی رہے تھے، جس کا نہ تو کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ میری ظالم تائی ہم پر جی بھر کر ظلم کرتی، ہمیں دن رات باتیں بھی سناتی اور ہم سے کام بھی کرواتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور 1 سال کے بعد بھی ہماری حالت یہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی دن رات تائی کے مظالم برداشت کرتے رہتے تھے۔ یہ بات تو اب سارے گاؤں کو پتا تھی، تو علی کے کانوں تک بھی جا پہنچی، اور ایک دن وہ ہمیں لینے آ گیا۔ وہ پھر سے میرا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، علی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم علی سے معافی مانگ لو۔ میں بالآخر علی کے روبرو آنے کو مان گئی اور اسے معافی مانگی۔ میں رو رہی تھی، بے حد شرمندہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی اور ایک تم سے، تم مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ علی نے اتنی آسانی سے میرے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ اس نے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور میری ماں کو اور مجھے لے کر شہر آ گیا۔ یہاں آ کر ہم نے اپنی ایک الگ اور نئی دنیا بسا لی، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم سب خوش اور مطمئن ہیں۔